ہم وہی کہیں گے حضور علیہ السلام کے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ عقل شریف کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، چونکہ تمام علمی و عملی اور اخلاقی کمالات کا دار و مدار عقل پر ہی ہے، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی عقل شریف کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرنا انتہائی ضروری ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے 71 کتابوں میں یہ پڑھا کہ جب سے دنیا عالم وجود میں آئی ہے اس وقت سے قیامت تک کے تمام انسانوں کی عقلوں کا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شریف سے موازنہ کیا جائے تو تمام انسانوں کی عقلوں کو حضور علیہ السلام کی عقل شریف سے وہی نسبت ہوگی جو ایک ریت کے ذرے کو تمام دنیا کے ریگستانوں سے نسبت ہے، یعنی تمام انسانوں کی عقلیں ایک ریت کے ذرے کے برابر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شریف تمام دنیا کے ریگستانوں کے برابر ہے۔ اس میں بہت بڑی بات ہمارے لیے محدثین نے فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کا اس بات سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ بہت بڑے عالم دین، وہ فرماتے ہیں میں نے 71 کتابوں میں یہ پڑھا، 71 کتابوں کے اندر میں نے یہ پڑھا کہ جب سے دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی عقلوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقل شریف کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو حضور کی عقل شریف تمام دنیا کے انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ اور اس کی مثال انہوں نے یوں دی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ریت کا ایک ذرہ ہے، مٹی کا ایک ذرہ، بہت چھوٹا باریک ذرہ، اور ایک بڑے بڑے ریگستان ہیں، دنیا کے سارے ریگستانوں کو ایک طرف لے لیں اور ایک ریت کے ذرے کو ان تمام ریگستانوں سے کیا نسبت ہوتی ہے؟ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس سے مثال دی ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ریت کا ذرہ اس ذرے کے برابر دنیا کے تمام انسانوں کی عقلیں ہیں، ایک ریت کے چھوٹے سے ذرے کے برابر، اور باقی دنیا کے تمام جو بڑے بڑے ریگستان ہیں ان کے برابر صرف اکیلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقل شریف ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ایسا ذہن پاک عطا فرمایا، ایسی سمجھ اور ایسی عقل عطا فرمائی کہ ایسی عقل دنیا میں کسی انسان کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عظمت ہے۔ حضرت زید بن سعنہ جو پہلے ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کھجوریں خریدی۔ اب یہاں پر حضور کا حلم اور عفو اور درگزر فرمانا، یہاں پر اس بات کا آپ کو اندازہ لگے گا۔ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے حضور سے کچھ کھجوریں خریدی تھی، اور کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 1-2 دن اور باقی تھے کہ انہوں نے بھرے بازار میں اور بھرے مجمع میں حضور سے انتہائی تلخ لہجے میں سختی کے ساتھ تقاضا کیا، اور آپ کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تیز نظروں سے حضور کی طرف دیکھا اور چلا کر کہا کہ اے محمد، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تمہاری عادت بن چکی ہے۔ اس طرح کے ناظمہ
الفاظ کہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت فاروق اعظم نے تو تلوار نکالی اور کہا کہ اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول کی گستاخی کر رہا ہے، خدا کی قسم اگر حضور کا ادب مجھے نہیں روکتا تو میں ابھی میری تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا اے عمر، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھ کو ادائے حق کی ترغیب دیتے، یہ تقاضا کر رہا ہے تو مجھے کہتے کہ حضور اس کی کھجوریں واپس دے دو، اور مجھے کہنے کے بجائے تم نے جو ہے اس پر سختی کی۔ پھر آپ نے حکم دیا اے عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو، یعنی جو یہ کھجوریں مجھ سے مانگتا ہے، جتنی کھجوریں میرے اندر اس کی ہیں وہ کھجوریں دے دو، اور کچھ زیادہ بھی دے دینا۔ حضرت عمر نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دی تو حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، میرے حق سے زیادہ مجھے کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ میں نے ٹیڑھی اور تیرچھی نظروں سے تجھے دیکھ کر تجھے ڈرایا تھا، دھمکایا تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہاری دل جوئی کے لیے اور تمہارے دل رکھنے کے لیے جتنی کھجوریں تم مانگتے ہو اس سے زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ کہ اے عمر، تو نے اس پر سختی کی ہے، اس لیے جتنی کھجوریں یہ مانگتا ہے اس سے زیادہ دے دینا تاکہ اس کا دل رہ جائے۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثانہ نے کہا اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن ثانہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم وہی زید بن ثانہ ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر تم نے حضور کی شان میں گستاخی کیوں کی؟ حضرت زید بن ثانہ نے جواب دیا اے عمر، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے توریت میں نبی آخر الزماں کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں وہ سب میں نے حضور کے اندر دیکھ لی ہیں، مگر دو نشانیوں کے بارے میں مجھے ابھی ان کا امتحان لینا باقی تھا۔ ایک یہ کہ ان کا حلم جہل پر غالب رہے گا، یعنی جب جاہل ان کے سامنے آئیں گے تو ان کا حلم بہت زیادہ ہوگا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کا حلم جہل پر غالب رہے گا، اور جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جاہلانہ برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم بڑھتا جائے گا۔ چنانچہ میں نے اس ترکیب سے ان دونوں نشانیوں کو ان میں دیکھ لیا ہے۔ اب میں گواہی دیتا ہوں یقیناً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی برحق ہیں۔ اے عمر، میں تو بہت مالدار آدمی ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ حضور کا اخلاق ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے اخلاق کے بارے میں جاننا چاہا، اس لیے بڑے بازار میں اس طرح کا رویہ کیا، اور پھر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی اور طرح طرح کے نازمہ الفاظ کہے، اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر سختی نہیں کی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنی ذات کے لیے تو لڑ لیتے ہیں، اپنی ذات کا اور اپنی انا کا جب مسئلہ آتا ہے تو ہم لڑ لیتے ہیں، ہمارے لیے جو ہے ڈنڈے اور چھری چاقو سب بار آ جاتے ہیں جب اپنی ذات اور اپنی انا کا مسئلہ آتا ہے، اور جب بات شریعت کی آتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے۔ ہمیں شریعت کے لیے لڑنا چاہیے، ہمیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، مذہب مہذب کے لیے لڑنا چاہیے، اور اپنی ذات کے لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے، لیکن آج ہم الٹا ہی کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کا اخلاق کتنا بلند تھا۔ انہوں نے بدتمیزی کی، لیکن حضور نے فرمایا کہ عمر، جتنی کھجوریں یہ مانگتے ہیں اس سے زیادہ ان کو دے دو۔ یہ حضور کا اخلاق ہے۔ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان پر سختی کرتے تو کلمہ پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ ان کو کلمہ پڑھنا نصیب کیوں ہوا؟ حضور کے اخلاق کو دیکھ کر۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو بدتمیزی کی ہے، میں نے تو برا بھلا کہا ہے، لیکن جتنی کھجوریں میں مانگتا تھا اس سے زیادہ حضور نے مجھے عطا کر دی۔ تو اب میں سمجھ گیا کہ توریت کے اندر نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ ساری نشانیاں حضور میں پائی جاتی ہیں، اور حضور کے علاوہ کوئی خاتم النبیین ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر انہوں نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی برحق ہیں، اور اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔
یہ گواہی دینے کے بعد انہوں نے کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان ہو کر صحابی رسول بن گئے۔ تو سیرت سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنی تجارت کے اندر، اپنے بزنس کے اندر سب سے زیادہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے تجارت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجالس میں آپ سماعت کریں گے، یہ تجارت کرنا، بزنس کرنا، یہ حضور کی سنت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضور نے تجارت کیوں فرمائی؟ تاکہ امت کو تعلیم حاصل ہو جائے، امت کو یہ میسیج مل جائے کہ کس طرح تجارت کرنا چاہیے۔ تو حضور نے پریکٹیکل طور پر تجارت کر کے ہمیں بتایا کہ تجارت اور بزنس کس طرح کرنا چاہیے، وہ کر کے حضور نے ہمیں بتا دیا تاکہ امت کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تجارت کے جو رول اور تجارت کے جو اصول ہمیں بتائے ہیں، جو قانون بتایا ہے، اسی کے مطابق جو بندہ اپنا بزنس چلائے گا، اپنی تجارت چلائے گا، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور جو تجارت کے اندر جھوٹ بولے گا، دغا بازی کرے گا، فراڈ کرے گا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی سے کام لے گا، تو اس کی تجارت میں تو برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر ہم کہیں گے کہ ہماری دکان میں ایک تعویذ بنا دو، تاکہ تعویذ لگا رہے گا تو ہماری دکان میں جو ہے برکت ہوگی۔ آپ پہلے اپنی دکان میں دیکھیں کہ ہم کون سا ایسا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دکان کی برکت چلی گئی ہے۔ آپ اگر جھوٹ بولتے رہیں گے اور دغا بازی، فراڈ، دھوکہ دہی اور یہ ساری چیزیں جو برائیاں ہیں، یہ سارے برائیاں ہمارے اندر، ہماری تجارت میں، ہمارے بزنس میں موجود رہیں گی، ہم اپنے عیبوں کو چھپا کر لوگوں کو جو ہے چونا لگانے کی بات کریں گے، تو پھر دکان نہیں چلنے والی ہے، پھر دکان میں برکت آنے والی نہیں ہے۔ پھر آپ لاکھ اپنی دکان میں تعویذ لگا رہے، 1000 تعویذ بھی اگر آپ نے لٹکا لیے نا تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ تمہاری دکان کی جو برکت گئی ہے نا وہ جھوٹ کی وجہ سے ہے۔ تو پہلے اس جھوٹ کو اپنی دکان سے باہر نکالو۔ تمہاری دکان سے جو برکت ختم ہوئی ہے وہ دھوکہ دہی سے، اپنے عیبوں کو چھپا کر، اپنی چیزوں کی بڑی بڑی تعریف کر کے لوگوں میں بیچنے میں اور لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے کی وجہ سے یہ دکان کے اندر بے برکتی آئی ہے۔ تو دکان میں برکت لانا چاہتے ہو تو پہلے ان برائیوں کو باہر نکال دو۔ یہ برائیاں اور برکت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ برکت آئے گی اس وقت جب برائیاں نکل جائیں گی، برائیاں موجود رہیں گی، گناہ موجود رہیں گے، دھوکہ دھڑی، فراڈ، جھوٹ، یہ ساری چیزیں موجود رہیں گی تو برکت آپ کی دکان میں نہیں آ سکتی ہے، چاہے آپ کتنی تعویذ لگا لو۔